الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وفي الحديث قيل للرسول عليه الصلاة والسلام أي الناس خير؟ قال عليه الصلاة والسلام من طال عمره وحسن عمله. فأي الناس شر؟ فقال من طال عمره وساء عمله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہم سب پر اور پوری امت پر جو احسانات ہیں اس کو تو کوئی شمار بھی نہیں کر سکتا. انہی عظیم احسانات میں ایک احسان آپ کا یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنی امت کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو اہم نعمتیں ہیں اس کی طرف بھی توجہ دلائی اور ان نعمتوں کی قدر کرنے کی طرف بھی توجہ دلائی. انہی نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت جو اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ سب کو بھی دے رکھی ہے وہ زندگی والی نعمت ہے. ابھی ہمارے سانس چل رہے ہیں، اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو بقید حیات رکھا ہے. یہ زندگی اور اس کا ایک ایک سانس بڑا قیمتی، بڑا اہم اور اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. بہت سے انسان اپنی غفلتوں کے نتیجے میں، نفس اور شیطان کے بہکاوے کے نتیجے میں اس اہم نعمت کی طرف متوجہ ہی نہیں، ان کو انداز ہی نہیں یہ کیا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی اہم چیز اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس غفلت کے شکار ہو کر ہمارے زندگی کی یہ قیمتی ایام، یہ قیمتی اوقات دن پر دن کا گزرنا، ہفتوں پر ہفتوں کا گزرنا، حتیٰ کہ سال ہا سال کا گزرنا، یہ سلسلہ چل رہا ہے. اور جس کا جو وقت موعود لکھا جا چکا ہے اس پر اس کو اس دنیا سے جانا طے ہے. وقت آ جائے گا، آدمی ایک گھڑی بھی پھر دنیا میں باقی نہیں رہ سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توجہ دلائی کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے زندگی کی، اس کی قدر کر لو. مرنے کے بعد اس کی قدر ہو جائے گی، لیکن مرنے کے بعد قبر میں آدمی کو قدر ہو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. چنانچہ جو روایت ابھی میں نے خطبے میں پڑھی اس میں ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے اچھا انسان کون سا؟ ای الناس خیر؟ تو آپ نے جو جواب دیا وہ یہ تھا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے عمر لمبی دی اور اچھے اعمال کی بھی توفیق دی. یہ آدمی بہت اچھا ہے، بہت خوش نصیب ہے جس کو طویل عمر بھی ملی اور
اچھے اعمال کی توفیق بھی ملی۔ اور اس کے بالمقابل پوچھا گیا فائی الناس شر، لوگوں میں اے اللہ کے رسول برا آدمی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، عمر تو اللہ نے لمبی دی، اتنی اہم نعمت اس کے پاس تھی، 80 سال 90 سال 100 سال دنیا میں رہا، لیکن اپنی زندگی کو سنوارا نہیں، برے عمل کر کے دنیا سے گیا، تو کل کو اس کا حشر بہت برا ہونے والا ہے۔ تو اس حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کو اور جو حاضرین تھے ان کو اور ان کے ذریعے سے ہم سب کو متوجہ کیا کہ یہ جو عمر لمبی ملی ہے بہت بڑی نعمت ہے، اپنے آپ کو اچھا بنا لو اچھے عمل کر کے، اگر برے عمل کرو گے تو پھر تمہارا شمار برے لوگوں میں ہوگا۔ ایک اور روایت ابو داؤد شریف میں موجود ہے، اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آدمی جو زندہ رہتا ہے اس کو اللہ جو زندگی دیتا ہے کتنی اہم ہے۔ چنانچہ حضرت خالد ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 2 صحابہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد مواخات کرایا تھا۔ ہجرت کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں مہاجرین اور انصار میں ایک دوسرے کا بھائی بنایا تھا جس کو عقد مواخات کہتے ہیں۔ تو کہا 2 صحابہ میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھائی چارگی کا معاملہ قائم کیا گیا تھا، ان میں سے ایک صحابی کا کسی غزوے میں دشمنوں کے مقابلے میں انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کی موت عطا فرمائی۔ اور وہ جو دوسرے جن کو بھائی بنایا گیا تھا وہ بھی حیات ہیں۔ شہید ہونے والے بھائی کے 1 ہفتے کے بعد 8 دن کے بعد پھر ان کا انتقال ہوا، اور ان کا انتقال شہادت کی حالت میں موت میں نہیں ہوا، اپنے گھر پر ہوا، بستر پر ہوا۔ ان کی تدفین کے لیے جنازے کی نماز کے لیے جیسے صحابہ جمع ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچے، چونکہ آپ موجود ہوتے تو جنازے کی نماز آپ ہی پڑھاتے، قبرستان بھی تشریف لے جاتے۔ تو حضرت خالد ابن عبید فرماتے کہ جب ان دوسرے صحابی کی تدفین کا وقت آیا، ان کی قبر کھودنے کی اور یہ سب تیاریاں چل رہی تھی، اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ وہاں موجود تھے ان سے سوال کیا کہ تم ان کے لیے کیا دعا کرتے ہو؟ ابھی جن کا انتقال ہوا ہے اور جن کو دفن کرنا ہے، تم ان کے لیے کیا دعا کرتے ہو؟ تو کہا اللہ کے رسول ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ آپ نے جن کے ساتھ ان کی مواخات قائم کی تھی، آپ نے جن کو ان کا بھائی بنایا تھا، ان کو جو شہادت کی موت ملی ہے اور شہیدوں کا جو درجہ اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، ان کو تو شہادت والی موت نہیں ملی ہے، تو ہم نے یہ دعا کی کہ اللہ تو اپنے اس بندے کو اپنے اس بھائی کے ساتھ شہادت والے مرتبے میں جمع فرما دے، کیونکہ شہادت کی اہمیت سب کے سامنے تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کافی خوبیاں اور فضائل بیان کی ہیں۔ اس پر جو جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ نوٹ کرنے کا ہے، کیونکہ ہم بھی ہوتے تو یہی سمجھتے کہ واقعی میں ان کا درجہ بڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کی موت عطا فرمائی اور یہ تو اپنے بستر پر مرے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اس جواب کے بعد فرمایا فَأَيْنَ صَلَاتُهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ وَأَيْنَ صَوْمُهُ بَعْدَ صَوْمِهِ وَأَيْنَ عَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ شَتَّانَ بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ تمہارے جواب سے تو معلوم ہوا کہ یہ آدمی جو 1 ہفتے کے بعد بستر پر مرا اس کا درجہ کم ہے۔ ارے اللہ کے بندو، اس کی شہادت کے بعد یہ 1 ہفتہ دنیا میں رہا، 1 ہفتے تک اس نے نمازیں پڑھی، وہ آدمی تو قبر میں چلا گیا، شہادت کی موت نصیب ہو جانے کے بعد اس کی نماز کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس نے اپنے اس بھائی کے انتقال کے بعد 1 ہفتے تک نمازیں پڑھی ہے، 1 ہفتے میں کتنے دن روزے رکھے ہوں گے اور بھی کتنے نیک اعمال کیے ہوں گے، یہ سب چیزوں سے اس مرنے والے شہید بندے کا نامہ اعمال تو خالی ہے۔ تو دونوں کے درجوں میں حضور فرماتے ایسا فرق ہو گیا جیسا آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ اس روایت سے سبق یہ ملا کہ آدمی جو زندہ رہتا ہے اور اس کی جو سانسوں کا سلسلہ جاری ہے، یہ ایک ایک سانس، ایک ایک گھڑی، ایک ایک دن بڑا قیمتی ہے۔ ہم اس کو اگر اچھے اعمال میں لگا لیں زندگی کے ان اوقات کو، تو مرنے کے بعد آدمی کو خوشی منانے کا موقع ملے گا کہ اللہ تو نے زندگی دی تھی، ہم نے اس کو اچھی جگہ گزار دیا۔ ورنہ قبر میں جانے کے بعد تو ہر انسان کو اپنی زندگی والی نعمت کی قدر ہو ہی جاتی، جیسا ہی کیوں نہ ہو، کافر ہو، مومن ہو، صالح ہو، نیک ہو، برا ہو، ہر ایک کو قبر میں جانے کے بعد اپنی زندگی والی نعمت کی قدر و قیمت ہو ہی جائے گی۔ آج ہمارا جو حال ہے
کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی جو ناقدری کر رہے ہیں. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ وقت والی نعمت کی جس بے دردی سے اس کی ناقدری ہو رہی ہے، شاید ہی کوئی اور نعمت کی ایسی ناقدری ہو. بڑی آسانی سے ہم اس وقت والی نعمت کو گوا دیتے ہیں، فضولیات میں، گپ شپ میں. اس کے علاوہ اگر یہ وقت گناہوں میں جا رہا ہے تو بہت ہی خطرناک چیز ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توجہ دلائی ہے کہ اپنی اس زندگی والی نعمت کی قدر کر لو، اس سے پہلے کہ موت آ جائے. اور یہ زندگی ویسے ہی نہیں ہے، کل کو اس کا جواب دینا ہے. فضائل میں ہم سب حدیث سنتے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن کسی آدمی کے قدم اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک 5 چیزوں کا وہ جواب نہ دے دے. اور حضور نے وہ 5 سوال ہمیں بتائے ہیں. اس میں پہلا ہی سوال ایسا ہے کہ پوری زندگی آ جائے گی اس میں، ان عمرہ فیما افناہ. ہم نے جو تم کو عمر دی تھی، زندگی دی تھی، اس زندگی کو کہاں خرچ کیا، کہاں گوایا؟ یہ پہلا سوال ہوگا. تو گویا ہم جب سے بالغ ہوئے تب سے مرنے تک کے لیے جتنے اوقات، جتنے سال ہمارے زندگی گزرے ہوں گے، اس کا جواب دینا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے. دوسرا سوال ہوگا جوانی کا، کہ جوانی کو کہاں پرانا کیا، کہاں خرچ کیا. تیسرا سوال ہوگا مال کا، اور مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. یہ 4 سوال ہوئے. اور 5واں سوال ہوگا یہی علم کے معاملے میں، کہ جو کچھ تم نے سیکھا تھا، سنا تھا، دین کی باتیں سنی تھی، اس پر کتنا عمل کیا. یہ 5ویں کے بارے میں بعض لوگ یہ سمجھتے کہ یہ سوال تو علماء سے ہوگا جو مدرسوں میں پڑھنے والے ہیں، انہوں نے علم حاصل کیا. یہ تھوڑی غلط فہمی دور کرنے کی ضرورت ہے. دین کی جو بات ہم نے سنی، جو ہمارے علم میں آئی، چاہے ہم کسی مدرسے میں پڑھ کر باقاعدہ عالم نہ بنے ہو، ہمیں سند نہ ملی ہو، لیکن دین کی جو بات بھی ہم نے سنی ہے اس پر کتنا عمل کیا، اس کا سوال ہوگا. ابھی یہ دین ہی کی مجلس چل رہی ہے، بہت سی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، قرآن کی آیت کے حوالے سے آپ حضرات کے کان میں پڑی. تو چاہے ہم دنیاوی اعتبار سے باقاعدہ عالم نہ ہو، لیکن ابھی جو بات سنی وہ، اور اس کے علاوہ جو دینی تعلیم میں، دینی بیانات میں جو باتیں ہمارے کان میں پڑتی ہے، اس کے متعلق بھی سوال ہوگا کہ یہ چیز تم جانتے تھے، اس پر کتنا عمل کیا. بہرحال تو یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو زندگی دے رکھی، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. ایک صحابی نے بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت کرنے کی درخواست کی کہ اللہ کے رسول کو نصیحت کیجیے، تو آپ نے 5 نعمتوں ہی کی نصیحت کی ہے اور ان نعمتوں کی قدردانی کی نصیحت کی. چنانچہ آپ نے فرمایا اغتنم 5 قبل 5، کہ 5 نعمتوں کی 5 چیزوں سے پہلے قدر کر لو. وہ ہو تب قدر کر لو، اس کے چلے جانے کے بعد، اس نعمت کے ختم ہونے کے بعد تو سب کو ہو جاتی ہے. اس میں سے آپ نے پہلی نعمت گنوائی شبابک قبل حرمک، کہ اللہ تعالیٰ نے جوانی والی نعمت دے رکھی ہے، اس جوانی والی نعمت کی قدر کر لو بڑھاپے سے پہلے. جوانی نہ کسی کی ہمیشہ رہی ہے نہ ہمیشہ رہے گی. زندگی نہیں رہتی تو جوانی کہاں رہے گی. کچھ زندگی کے کچھ سال ہے جو آدمی جوانی کے عالم میں گزارتا ہے، اس سے پہلے کا زمانہ بچپن کا ہے اور اس کے بعد کا زمانہ بڑپن کا ہے. یہ بیچ کے جو چند سال ہے جو جوانی کی زندگی کہلاتی ہے، چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی قوتیں بڑے زور میں ہوتی ہے. آدمی میں چلنے کی قوت، سوچنے کی قوت، محنت اور مشقت کے کام کرنے کی قوت، بہت سے جذبات ایک جوان کو کئی چیزوں پر، کئی کاموں کے کرنے پر ابھارتے ہیں، اور وہ جوان چاہتا ہے کہ میں بھی کچھ کر گزروں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس جوانی کو اپنے جذبات کی نظر مت کر دینا، نفس اور خواہشات کی نظر مت کر دینا. کرنے کو تو کر دو گے لیکن بڑھاپے میں اس کی قدر ہوگی، اور بڑھاپے میں قدر ہونے کے بعد جوانی آنے والی نہیں ہے. تو جوانی کی قدر کیا ہے کہ ہم جوانی ایسی گزار لے کہ مرنے کے بعد ہمیں کام آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور موقع پر ارشاد ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع هواه نفسها وتمنى علی اللہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ عقلمند اور دانشمند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو زیر کر لے، اپنی خواہشات پر قابو کر لے، اور مرنے کے بعد جو کام آنے والا ہے عمل اس کو اختیار کر لے. اور اس کے مقابلے میں احمق، درماندہ، بیوقوف ہے وہ شخص جو اپنے آپ کو اپنی خواہشات کے پیچھے لگاتا ہے، جو جی میں آیا، جو خواہش ہوئی وہ پورا کرتا ہے، جو نفس بہکاتا ہے وہ عمل کرتا ہے،
جو شیطان بہکاتا ہے وہ عمل کرتا ہے، اور پھر امید اللہ تعالیٰ پر بڑی بڑی قائم کرتا ہے کہ اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، جو چاہے کر لو اللہ معاف تو کر ہی دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو احمق کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً بڑے رحمت والے ہیں، وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہے ڈھانپ لے، لیکن انسان کو زندگی تو دستور کے مطابق گزارنی چاہیے، اور دستور کیا ہے زندگی کا؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا گیا کہ جو کام کرنے کا حکم دیا گیا وہ کریں ہم، اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا گیا اس سے بچیں۔ اب بچنے کا تو اہتمام نہ ہو، نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہم جو چاہے کر لیں اور پھر یوں سوچے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو عاجز، احمق اور بیوقوف کہا ہے۔ تو پہلی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی کہ اپنی جوانی کی قدر کر لو بڑھاپے سے پہلے پہلے۔ دوسری بات آپ نے ذکر کی وصحتک قبل سقمک، اللہ تعالیٰ نے تندرستی دے رکھی ہے، اس کی قدر کر لو بیماری سے پہلے پہلے۔ بیماری کب حملہ کر دے، کب آدمی کو بستر پر ڈال دے، کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ اچھا خاصا تندرست آدمی رات کو ایسا بیماری کا حملہ ہو گیا، اب صبح اٹھ ہی نہیں سکتا، صاحب فراش ہو گیا، بستر پر پڑ گیا، تو اس بیمار کو تو اپنی تندرستی والی نعمت کی ضرور قدر ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب اللہ نے یہ نعمت دی ہے، ابھی مجھے اور آپ کو اللہ نے تندرستی دی ہے، اس تندرستی کی قدر کر لو، اور اس کی قدر یہ ہے کہ ہماری یہ تندرستی اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو، نفس اور شیطان کی نظر نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی نظر ہو، یہ ہے اس کی قدردانی۔ تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وغناک قبل فقرک، اللہ تعالیٰ حالات میں ڈال دے، محتاجگی میں ڈال دے، تنگ دستی والے حالات آ جائے، اس سے پہلے پہلے مالداری کی قدر کر لو۔ مال بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اگر کسی بندے کو وسعت والی روزی حلال طریقے سے مل رہی ہے تو یقیناً یہ بڑا سعادت مند انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال روزی وسعت کے ساتھ دے رکھی ہے، اور یہ واقعی میں اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ حضور فرماتے کہ جب یہ نعمت ملی ہوئی ہے، اللہ نے مال دے رکھا ہے، تو اب اس کو اپنے نفس اور شیطان کے نظر مت کرو کہ جی میں جو آیا وہاں خرچ کر لیا، شیطان نے جو تقاضے دل میں ڈال دیے نافرمانی کے، گناہوں کے، وہاں اپنے مال کو خرچ کر دیا۔ نہیں، یہ مال اللہ نے دیا ہے، کب لے لے گا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اگر مال نہیں بھی لیا تو تم کو تو دنیا سے جانا ہی ہے، یا تو مال چلا جائے گا ورنہ مالدار کو تو جانا ہی ہے، اور اگر مال چلا گیا تم یہاں رہ گئے تو ایک ایک پل قدر ہوگی۔ اللہ سب کی حفاظت کرے۔ ویسے بھی محتاجگی والے حالات تو بڑے خطرناک ہے، اور اس میں بھی بالخصوص وہ بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دے رکھی تھی، مالی فراوانی تھی، اب حالات بدل گئے، تنگ دستی والے آ گئے، تو ایسے شخص کے لیے تو ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پل پل میں اس کو یاد آتی ہے وہ گھڑیاں، وہ ایام جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مال کی وسعت دے رکھی تھی، لیکن اب پچھتانے کا کیا فائدہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توجہ دلائی، یہ مال اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کو بے تحاشا اپنی منمانی میں خرچ مت کرو، ورنہ جس ذات نے دیا ہے وہ لے بھی سکتا ہے۔ اس کی قدر کر لو، جہاں اللہ اور اس کے رسول نے بتایا وہاں خرچ کرو، نیکی کے کاموں میں خرچ کرو، ایسی جگہ خرچ کرو کہ مرنے کے بعد تمہارا یہ مال تم کو کام آئے۔ چوتھی نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم حالات میں گرفتار ہو جاؤ، صبح اٹھنے سے لے کر شام کو، رات کو سونے تک کے لیے مشغول کر دیے جاؤ، اس سے پہلے پہلے اللہ نے جو فرصت کے اوقات دے رکھے ہیں اس کی قدر کر لو۔ بہت سوں کو فرصت کے اوقات ملتے ہیں، اور خاص کر ہمارے سورت کے شہر والے، وہ تو رات کو تقریباً فرصت میں ہی ہوتے ہیں، کتنی مجلسیں لگی ہوئی ہوتی ہیں گھنٹوں کی، یہ سب فرصتی کے تو اوقات ہے، الجھن میں ہوتے تو اتنی مستی سے کیسے وقت گزارتے۔ تو حضور فرماتے کہ جو فرصت والے اوقات اللہ نے دے رکھے ہیں اس کی قدر کر لو، اس کو اس طرح بے تحاشا ضائع مت کرو، ورنہ اگر حالات آ گئے تو سوچنے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ کورٹ کچہری کے حالات، بیماری کے حالات، خود کے یا گھر والوں کے، قرضے کے حالات، تو ایسے حالات میں مبتلا ہونے کے نتیجے میں تم کو ایک لمحے کا موقع نہ ملے، اس سے پہلے جو اللہ نے فرصت دے رکھی ہے اس کی قدر کر لو۔ اور پانچویں نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کی وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَمَاتِكَ، کہ اللہ نے زندگی دے رکھی ہے، یہ سانس ابھی چل رہے ہیں، اس کی قدر کر لو موت سے پہلے پہلے۔ آنکھ بند ہونے کے بعد، قبر میں پہنچنے کے بعد ایک ایک لمحے کی قدر ہوگی۔ ایک روایت سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ گزر رہے تھے سفر میں، راستے میں دیکھا ایک قبر ہے، تو اپنی اونٹنی سے اتر کر باقاعدہ وہاں 2 رکعتیں پڑھی۔ جو ساتھ میں لوگ تھے وہ سمجھے کہ
کوئی تعلق والے ہوں گے اور 2 رکعت پڑھ کر حضرت ان کو ایصال ثواب کرنا چاہتے ہوں گے۔ 2 رکعت پڑھی، اس کے بعد پھر اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور سفر شروع کیا۔ تو ساتھیوں میں سے کسی نے پوچھا حضرت یہ کس کی قبر تھی؟ کیا آپ نے اہتمام سے 2 رکعتیں یہاں سفر کو روک کر پڑھی؟ کوئی آپ کے تعلق والے رشتہ دار؟ کا کچھ بھی نہیں، میں تو جانتا بھی نہیں ہوں یہ کس کی قبر ہے۔ تو کہا پھر اتنا اہتمام؟ کہ اس قبر کو دیکھ کر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد آ گیا کہ لوگوں اپنی زندگی کی قدر کر لو ورنہ قبر میں جانے کے بعد 2 رکعت پڑھنے کے لیے بھی ترسو گے۔ تو کہا یہ قبر دیکھ کر مجھے یاد آیا کہ اب یہ بندہ، اس کے پاس تو موقع رہا نہیں 2 رکعت پڑھنے کا بھی، اور ابھی تو میں زندہ ہوں۔ تو حضور کے اس ارشاد کو یاد کر کے میں فوراً اتر گیا اور 2 رکعتیں پڑھ لی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی یہ نعمت دے رکھی، اللہ ہمیں زندگی والی نعمت کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔